آج 13 محرم بدھ کے دن، 14 محرم جمعرات کے دن، 15 محرم جمعۃ المبارک کا دن، یہ 3 دنوں کا سب سے بڑا عمل ہے، اور اس عمل سے 30 حاجتیں دنیا میں اور 70 حاجتیں آخرت میں اس بندے کی پوری ہو جاتی ہیں، اور جو 30 دنیا میں پوری ہوتی ہیں وہ ہفتے کا دن آنے سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ یعنی عمل آپ آج کے دن کرتے ہیں تو یہ عمل ختم ہوتے ہی آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ 30 حاجتیں کیا ہیں؟ اگر دولت کا مسئلہ ہے تو یہ ایک حاجت ہے، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں، یہ دوسری حاجت ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ تیسری حاجت ہے، اسی طرح بے اولاد ہیں تو یہ چوتھی حاجت ہے، اسی طرح کی اگر 30 بھی حاجتیں ہوں تو اس عمل کی برکت سے ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ عمل اتنا طاقتور ہے کیونکہ یہ ایام بیض کا سب سے بڑا عمل ہے، اور ان 3 دنوں کو ایام بیض میں بھی داخلہ ہے، یہ شامل ہے ان دنوں میں۔ اس لیے یہ ان دنوں کا اتنا مبارک عمل ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا یا رحمان، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے۔ اور یہ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، اور آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے تاکہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، کیونکہ یہ بڑے مبارک دن ہے۔ جمعرات کا دن عظمتوں والا، بدھ کا دن عظمتوں والا، اور جمعۃ المبارک کے دن کا کیا کہنا، وہ تو سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے، آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کا ہر دکھ ختم ہو جائے، تو پھر عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ نیت کر لینی ہے۔ نیت کر کے آپ نے اس عمل کو، یعنی جو آپ کی جتنی حاجتیں ہیں، ایک ہی وقت میں آپ اپنی تمام وہ 30 حاجتوں کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کی اتنی برکت ہے کہ عمل آپ کا ادھر مکمل ہوتا ہے، ادھر حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ہر ضرورت اور مشکل کے حل کے لیے یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ اگر ابھی تک آپ ماہ محرم الحرام کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، آپ وظائف کر کے ابھی تک اپنی مرادیں نہیں پا سکے اور اللہ سے اپنی بات نہیں منوا سکے، تو پھر آج آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے۔ اس لیے یہ موقع بار بار نہیں ملتا ماہ محرم کا، کیونکہ اس وقت جو ہے آدھا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، 15 محرم پہ آدھا نصف یعنی کہ محرم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، صدیوں میں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ادھر سے یعنی کہ ماہ محرم کا نصف ہو، ادھر سے جمعۃ المبارک کا دن بھی ساتھ ہو۔ اس لیے جب ایسے یہ دن آتے ہیں تو پھر یہ 3 دنوں میں یہ عمل کرنا اتنا مبارک ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے عطا فرماتا ہے، معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، نہ ختم ہونے والی اس کو عزت دیتا ہے، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے، اور اس کے رزق میں برکت اور کثرت آتی ہے، ہر کام اس کا غیب سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے، 10,000 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اور 10,000 اس بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ 10,000، اب اندازہ لگائیے جس بندے کو یہ ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے پر اتنا اجر و ثواب ملتا ہو، اور اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہوں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا، وہ کس قدر، کیونکہ اس عمل سے کھیتی میں برکت آتی ہے، اولاد کی حفاظت ہوتی ہے، اور درد جتنے وجود کے اندر ہوتے ہیں، ذہنی جسمانی جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنے بد اثرات ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ تمام کی تمام اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز اس کے ذریعے تسخیر قلوب، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور تمام آفات و بلیاس اس کی حفاظت ہوتی ہے، ہر مشکل سے مشکل حاجت بھی اس عمل کی بدولت فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے نور سے محروم نہیں رہتا، اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ 3 دن بڑے مبارک دن ہوتے ہیں، اور ان 3 دنوں کی جو ترتیب ہے اس کو ذرا آپ نے بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اب سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ تعوذ و تسمیہ پڑھ کر اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، یعنی اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی نیت کر لیجئے گا۔ وہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، وہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت آپ جیسے میں نے عرض کیا اسی ترتیب کے ساتھ اپنے کام اور اپنے مقصد کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی درود پاک اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو درود پاک آپ کو زبانی یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھیں گے۔
یہ عمل کی میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں۔ درود پاک کی جو تعداد ہے وہ ایک بڑی خاص تعداد ہے، وہ آپ نے 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 15 مرتبہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو آپ کو درود پاک یاد ہے آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی یہ طاقت اور یہ تاثیر اور یہ برکت ہے کہ آپ اس عمل کے لیے کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے اس کو 15 مرتبہ ہوگا، اس سے کم تعداد میں آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ بس اس بات پہ آپ نے بڑے ہی توجہ دینی ہے، اور اس ترتیب کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اور اس عمل کی اگر تو تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر اس ماہ مبارکہ کی تمام، یعنی کہ جو ابھی تک ماہ محرم کی آپ برکتیں نہیں حاصل کر پائے، تو اگر وہ تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے۔ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ نے تمہیں یہ موقع عطا کیا ہے، اور آپ اس عمل کی برکتیں حاصل کر پائیں گے، وہ بھی بالکل اسی طرح جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اس ترتیب کو نہیں چھوڑنا، اس ترتیب کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمان ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمانے والا ہے، تو آپ نے درود پاک پڑھا جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارک، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے رحمت کا سوال کرنا ہے، رحمت مانگنی ہے، رحمت طلب کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے پہلے بندے رحمت مانگتا ہے، پھر اپنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت طلب کرتا ہے، تو اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور بضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ گناہوں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے کہ تعوذ اور تسمیہ آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر آپ نے درود پاک جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے، پھر آپ نے لفظ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا رحمان یا رحمان، یعنی کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے یا رحمان، پھر پڑھیں گے یا رحمانو یا رحمان یا رحمانو یا رحمان یا رحمانو، اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے، یا رحمانو یا رحمان یا رحمانو یا رحمان۔ پہلے آپ نونوں کے اوپر پیش پڑھیں گے، پھر آپ اسی طرح پڑھیں گے یا رحمان، تو یہ ترتیب ہوگی اس کی پڑھنے کی۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں، یا رحمانو یا رحمان، یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحمان۔ آپ اس طرح اس اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ کو جب پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی فوراً رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کا فضل برسے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل بتاؤں کہ یہ جو لفظ رحمان ہے نا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک خاص رحمت ہوتی ہے، ایک عام رحمت ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ عام رحمت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جو خاص رحمت کا طلبگار ہے نا، جو چاہتا ہے مجھے خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ نوازے، تو وہ اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خاص رحمت کا نزول فرمائے گا۔ کیونکہ عام رحمت کیا ہے؟ یہ بلا مذہب کی قید ہے، یعنی کہ کوئی بندہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، خدا کا دوست ہے، دشمن ہے، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، ہر ایک کے اوپر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ امیر غریب نیک بد ہر ایک کے کھیت پہ پڑتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی یہ غریب کا ہے، یہ امیر کا ہے، یہ دشمن کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جو خاص رحمت ہوتی ہے نا، وہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے والے کو ملتی ہے، جو بندہ اس طرح اللہ کی رحمت طلب کرے گا۔ تو اس لیے آج اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال کر لیں۔ یہ اللہ کی شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت کا نزول کرتا ہے۔ یہ زندگی کا سفر پورا ہی تب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صفت کے ذریعے جو بندہ پکارتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، اس کے فضل کے دروازے کھل جائیں، برکتوں کے دروازے کھل جائیں، تو اس بندے کو ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اس کے دل کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اسباب پیدا کروانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے اوپر برسے گا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسے گی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے درود پاک جیسے میں نے کہا اس طرح پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے بالکل سیم اسی طریقے کے مطابق اسی انداز میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یعنی کہ یہ عمل کا جیسے آغاز کیا ہے آپ نے، اس ترتیب کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ
آپ کے تمام مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ پھر انسان اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی چوری سے محفوظ فرماتا ہے، شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتا ہے وہ بندہ، انسان دشمنوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، حافظہ بھی اس بندے کا تیز ہوتا ہے، اور اس کو پڑھنے سے سفر پر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ برکت اور سکون عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے نقصانات، قرض اور مزید اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر بیان کرنا چاہوں تو وقت چاہیے۔ بس اسی ترتیب کے ساتھ اختتام کی طرف جانے لگا ہوں، بس بات کو مکمل سمجھیے گا۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے نا، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کو 11 مرتبہ پکارنا ہے، 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس طرح یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، آپ کے تمام معاملات حل ہوں گے، کیونکہ میں آپ کو اس دعا کی جانب لے جانا چاہتا ہوں جو دعا آج آپ نے پڑھنی ہے، جس سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، تو اپنے رب سے دعا کر، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو بندہ مانگنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو محروم نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا، بشرطے کہ بندہ اس کی بارگاہ سے صدق کے دل سے کے ساتھ مانگے تو اللہ اپنے خزانے اس پر عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ماہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ عام مہینہ نہیں، یہ بڑا حرمت والا ہے، اس کی ہر گھڑی ہر لمحہ برکت والا ہے۔ جیسے کہ اب اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور اس کی آج تیسرا دن ہے، 13 تاریخ ہے، اور آگے 14 15، یہ 3 دن بڑے اہم اور بڑے قیمتی دن ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہ رہیں، ہمیں اس کو چاہیے ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گزار لیں، کیونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، جب ہم اپنا آغاز اس مہینے میں اس عمل کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح پہلا مہینہ اس طرح گزار لیتے ہیں کہ اس میں ہم یہ عمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں، سورۃ کوثر کو پڑھ لیتے ہیں، اور مزید چند ایک چیزیں آپ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ پورا سال باقی آپ کے 11 مہینے بھی بڑی خوشحالی میں گزرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی آج ہم نے اس کی ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کیسے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انعامات سے نواز دے گا۔ اب آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت جو سورہ مبارکہ ہے، کیا اس کو کہتے ہیں سورۃ کوثر شریف، یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، وہ بندہ اپنا نامہ اعمال بہت سارے گناہ پائے گا، وہ بندہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے اس گناہ پر میرے پاس مضبوط قسم کے گواہ موجود ہے۔ وہ بندہ اپنے دائیں اور بائیں جانب متوجہ ہوگا لیکن اسے کوئی گواہ نظر نہیں آئے گا، وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے مولا گواہ کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا اس بندے کے اعضاء کو اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے حکم فرمائے گا، چنانچہ وہ اعضاء اس کی گواہی دیں گے، بندے کے دونوں کان کہیں گے کہ ہم نے سنا اور جانا کہ اس نے گناہ کیا، بندے کی دونوں آنکھیں کہیں گی کہ ہم نے اس کو گناہ کرتے دیکھا، زبان کہے گی میں نے یہ گناہ کی بات کہی تھی، اسی طرح بندے کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں گواہی دیں گے، اس کی شرمگاہ کہے گی میں نے زنا کیا تھا، بندہ اپنے اعضاء کی یہ گواہی سن کر حیران رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے، اسی دوران اس کی دونوں آنکھوں سے ایک بال ظاہر ہوگا، اس کا وہ بال اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی اجازت طلب کرے گا، رب ذوالجلال کی طرف سے جب اسے گفتگو کرنے کی اجازت مل جائے گی تو وہ بارگاہ خدائی بندی میں عرض کرے گا اے میرے رب کیا تیرا یہ فرمان نہیں تھا کہ تو جو بندہ اپنی پلکوں کے بالوں میں صرف ایک بال کو اپنی آنکھوں کے آنسو سے میری خشیت سے روتے ہوئے تر کرے تو ہم اسے دوزخ سے نجات دیں گے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بال عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ جواباً فرمائے گا کہ ہاں کیوں نہیں، وہ بال عرض کرے گا میرے رب میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے اس گناہ گار بندے نے مجھے تیری خشیت کی وجہ سے اپنے آنسو کے ساتھ تر کیا تھا، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے جائیں، حکم خدا بندی سن کر ندا کرے گا خبردار فلاں بن فلاں کو دوزخ سے اس کی دونوں آنکھوں کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی وجہ سے نجات مل گئی ہے، تو کتنا وہ بندہ خوش نصیب ہوگا، کتنا وہ بندہ قسمت والا ہوگا جو آج کے دن اس استغفار کو پڑھے گا۔ یہ 3 دن تک مسلسل پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی، اس کی برکتیں دیکھنا کیسے تمہیں ملتی ہیں اور کیسے رب کا فضل تمہارے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورہ کوثر جو ہے نا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
کہتے ہیں اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا، کیونکہ انسان کے اوپر مختلف قسم کی مشکلات آتی رہتی ہیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، کیونکہ دنیا بھری پڑی ہے مصیبتوں اور دکھوں میں، پریشانیوں میں۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کسی نہ کسی غم میں ہے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو اس کی اولاد نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس لیے دوستو یہ قرآن مجید کی جس قدر چھوٹی صورت ہے نا، اسی قدر اس کی فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے روزی دیتا ہے اس کو۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اس کو کہیں بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور پر، گوگل پہ سرچ کریں، قرآن مجید کی تفسیر میں دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے بارے میں ملے گی۔ پھر سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ہمیشہ دشمنوں پر بھی فتح عطا کرتا ہے، اور پھر اس سے روحانی مقام اور درجہ اس بندے کا بلند ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اسے جنت کی نہروں سے سراب فرمائے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں مختلف چیزیں کہ اس کی 3 آیات ہیں، ہر آیت کے اندر 15 حرف ہیں، اور نبی علیہ السلام کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا ذکر کیا۔ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ اس صورت میں اپنے دشمنوں کو ابتر کہا، یعنی بے اولاد قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب حضور کی نسل کو تا قیامت شاد و باد فرمایا ہے، اور حضور کے دشمن ہمیشہ کے لیے نست و نبوز ہیں۔ اس صورت میں قرآن، نماز اور قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو سورت کوثر مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت بھی ہے، اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے سے بے شمار فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کچھ اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات اس کے اوپر برستے ہیں۔ جس بندے کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کے لیے پڑھے، شادی جلدی ہو جاتی ہے اس کو پڑھنے سے، دشمنوں سے بھی چھٹکارا ہو جاتا ہے، ہر قسم کی حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، فتنہ فساد ہے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام کے تمام اس بندے کے مسائل حل فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ سورت جو ہے یہ انسان کو دنیا کے عذابوں سے بھی محفوظ کروا دیتی ہے، قبر کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس لیے ہم اس کے فیوز و برکات کو اس طرح حاصل کر سکتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے۔ وہ بالکل آسان ترتیب ہے، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کی برکت اتنی ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، اس سورہ مبارکہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے بھی اس کو مستفیض فرماتے ہیں۔ اب کتنی بڑی شان ہے یہ، کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا، اور جس کو پڑھتا ہے رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ دن تک اس کی حفاظت فرماتا ہے، جو دن کے وقت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ رات تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اس کو پڑھے کبھی مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جو اس کے پڑھے روحانی درجات اس کے بلند ہوں گے، غیبی خزانوں سے روزی ملے گی، اس کے پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، دل اس کا روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی کمال کی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے دوستو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ہر معرفت کا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور بھوک پیاس اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سب سے بڑھ کر ہر قسم کے جادو بندش، ہر قسم کی شیاطین سے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا، کیونکہ اس سورت کا شان نزول بڑا اہم ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب دشمنوں نے آقا علیہ السلام کو پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو تکھ دی، انہوں نے جو تانے دیے، اللہ تعالیٰ نے ان تانوں سے آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک دلاسا دیا کہ حبیب جو آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، ہم قیامت تک ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیں گا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ کا نام دنیا کے ہر کونے میں، آپ کا ذکر ہر کونے میں ہوتا رہے گا، جہاں جائے حبیب میرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ آج دیکھ لیں اذان میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے تو مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہے، ہم خطبہ دیتے ہیں تو اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جہاں جہاں اللہ نے اپنا ذکر بلند کیا ہے وہاں اپنے حبیب کی شان اور عظمت کو بھی بلند کیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دوستو 21 بار پڑھنا ہوگا، لیکن جو ترتیب جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا، اس میں کسی قسم کی کمی پیشی کو آپ نے نہیں برتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کی تمام برکتیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہو جائے۔ دیکھیے اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگوں، اس کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی ہے یہ خاص کر انسان کی محتاجی کے دروازے بند کر دیتی ہے،
اس کے پڑھنے سے جو محتاجی کے دروازے ہوتے ہیں، جو غموں کے دروازے ہوتے ہیں، جو پریشانیوں کے دروازے ہوتے ہیں، جو دکھ اور مصیبت کے دروازے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بند فرما دیتا ہے اور اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیماریوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شفاؤں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مشکلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی اس کی برکت سے محروم نہیں رہتا۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اور اس کلمے کی فضیلت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو تمام شیطانی مکر و فریب سے اور اس طرح کی تمام اس کی سازشوں سے اور تمام اس کے شروں سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ ایک قیدی کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ یہ وظیفہ ایک قیدی کے والد کو دیا تھا، انہوں نے جب اس کو پڑھا اس کے حیران کن رزلٹ ملا کہ وہ قید سے اس کو رہائی بھی ملی، اور ایسے کہ معجزانہ طور پر اس کو رہائی ملی اور پتہ بھی نہیں چلا، خود بخود جیل کے تالے کھل گئے تھے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ میرے آقا نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں اس کو چاہیے کہ اس کی کثرت کرے، اس کو پڑھنا شروع کر دے، انسان کو غموں سے آزاد کروا دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث مبارک ہے کہ اس کے ذریعے کیونکہ ایک جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ ہر بار اس کو پڑھنے پر ایک فرشتہ اترتا ہے، جب بھی اس کو کوئی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں نزول کرتا ہے۔ یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ بیماروں کو شفا دینے کے لیے، اور جب کوئی پڑھے گا تو آپ کی صحت دینے، اس کو صحت دینے کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتہ کا نزول کر دیتا ہے۔ اس عظیم ورد کی برکت اتنی ہے، یہ بھی لکھا ہے اس کے بارے میں ہے کہ کسی کے دلوں میں لکھا ہوا یعنی کہ اس کو زبانی یاد نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اس کا حافظہ بھی مضبوط فرما دیتا ہے۔ یہ الفاظ کیا ہیں جو روح میں اس طرح دوڑتے ہیں، کیونکہ انسان کی روح میں انسان کا خون یوں دوڑتا ہے جس طرح خون یعنی جس طرح شیطان اس کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے، تو شیطان کے حملوں سے یہ بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ شیطان تو ہر وقت چاہتا ہے کہ بندے کو تباہ کر دوں، برباد کر دوں، لیکن اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی تباہی کے شیطان کے حملوں سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ شیطان اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اور میں آخری چیز بتا کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جو چیز میں آپ کو یہ جو اس میں مبارک یہ جو چند الفاظ میں بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کی برکت اتنی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے والا کہ اس نے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور دنیا کی 70 بلاؤں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، جس کو زیادہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کا خزانہ ہے، اور جس کو پڑھتا ہے محتاجی، جیسے میں نے کہا ہے وہ ساری چیزیں اس بندے کو مل جاتی ہیں۔ غم جس بندے کو ہمیشہ کے لیے گھیرے ہوئے ہیں اس کے تمام غموں سے ازالہ ہو جاتا ہے، تمام مشکلات سے اس کو جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس وقت بر وقت اس کو پڑھنے سے فوراً غم اور پریشانی کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، وہ کیا ہے الفاظ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک مکمل پڑھنا ہے۔ کچھ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں، آپ آخر تک مکمل پڑھیں گے تو یہ آپ کا جملہ مکمل ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد پھر آپ 15 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک دن عمل کرنا ہے، باقی 2 دن آپ نے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو فوراً ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی مشکل آسان فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔